السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الہدیۃ، تحفہ، گفٹ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تحابوا، رواہ ابی یعلا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی۔ انسانی معاشرہ پتھروں سے بنا ہوا نہیں ہے، انسانوں سے بنا ہوا ہے۔ ایک دیوار میں چنی ہوئی اینٹیں سال ہا سال تک ایک ساتھ رہتی، لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تعلق ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہوتی، لیکن ان کے درمیان احساسات نہیں ہوتے، کوئی جذبات نہیں ہوتے، کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس انسانوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں عقل اور شعور رکھا ہے، وہاں خوبصورت جذبات بھی رکھے ہیں۔ انسان حساس ہوتے ہیں، ان کے اندر احساسات ہوتے ہیں۔ انہی احساسات کی وجہ سے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش ہوتی ہے۔ ایک خوشگوار انسانی معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان کے درمیان تعلقات اچھے ہوں۔ مل جل کر رہنے کے لیے اچھے تعلقات بے حد ضروری ہیں، اور اچھے تعلقات کے لیے اجنبیت دور کرنا ضروری ہے۔ اگر لوگ دیوار کی اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں، لیکن اسی طرح اجنبی ہوں، ایک دوسرے کے لیے کوئی جذبات اور احساسات نہ رکھتے ہوں، تو دیوار تو خوبصورت لگ سکتی ہے، لیکن انسانی معاشرے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہو سکتی، ان کے درمیان کوئی بونڈنگ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سیمنٹ اینٹوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اسی طرح باہمی محبت، ایک دوسرے کی ضرورت انسانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے۔ تو اچھا معاشرہ کس پر مبنی ہے؟ اچھے تعلقات پر۔ اور اچھے تعلقات کے لیے کیا ضروری ہے؟ باہم اجنبیت دور کرنا۔ اجنبیت دور کرنے کے لیے اور انسانوں کو قریب لانے کے لیے ہمارے دین نے بہت سی اچھی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، بہت سے اچھے طریقے ہمیں بتائے ہیں، جن طریقوں پر عمل کر کے ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ وہ طریقے جن کو اختیار کرنے سے انسان صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں اجر بھی پاتا ہے۔ مثلاً ان طریقوں میں ایک طریقہ ہے مسکرانا۔ دو لوگ جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ان کے درمیان سے اجنبیت کی دیوار ختم ہو جاتی۔ یہ مسکرانا محض مسکرانا نہیں، بلکہ یہ مسکرانا کیا ہے؟ باعث اجر ہے، صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ خندہ روئی سے، کھلے دل سے، کھلتے چہرے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ تمہارا اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اسے نیکی بتایا گیا، اور اسے چھوٹی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی بتایا گیا کہ اسے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ یہ کی ہے، بنیاد ہے، اصل ہے۔ اسی طرح باہم سلام،
اور سلام بھی دعا ہے اور اجر و ثواب پانے کا ذریعہ ہے، محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور صرف زبانی کلامی سلام نہیں بلکہ مصافحہ کرنا. دو لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے درمیان اجنبیت نہیں رہتی، اجنبیت ختم ہو جاتی. پھر معانقہ، پھر اسی طرح ایک دوسرے سے میل ملاقات اور اس کا اہتمام، جس کے لیے عام طور پر دعوتیں کی جاتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اسی خرچ کرنے کی قسم میں ایک قسم تحفہ ہے. تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تحفہ اسلامی شعار میں سے ہے. باہم ایک دوسرے کو ہدیہ دینا اسلامی طریقہ ہے. اسی طریقے کے بارے میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں فرما رہے ہیں اور انکریج کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تہادو امر کا صیغہ ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ تحابو، باہم محبت کرنے لگو گے، آپس میں محبت بڑھے گی. جب محبت بڑھے گی تو تعلقات مضبوط ہوں گے. پھر انسانی معاشرہ صرف ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ ایک محبت بھرا معاشرہ ہوگا. اور انسان جب آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ ایک قوت بن جاتے ہیں. اور وہ قوت اس زندگی کے بڑے بڑے امتحانوں میں، بڑے بڑے مشکل کاموں میں انسان کو آسانی فراہم کرتی ہے. انسان کی ضرورت ہے، انسان تنہا نہیں رہ سکتا، لیکن اکٹھے رہنا بھی ایک مشکل ترین کام ہے اگر وہ اچھی بنیادوں پر نہ ہو. وہ پھر انسان کے لیے ایک اذیت، عذاب اور مصیبت بن جاتا ہے. اگر انسان باہم ایک دوسرے کے لیے محبت نہ رکھتے ہوں تو زندگی کا یہ سفر بہت کٹھن ہو جاتا ہے. شوہر بیوی میں محبت نہ ہو، بہن بھائیوں میں محبت نہ ہو، دوستوں میں محبت نہ ہو، ایک ساتھ کام کرنے والوں میں آپس میں کوئی تعلق نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت مشکل لگنے لگتے ہیں. لیکن جب کوئی بھی تعلق محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس میں باہم مل کر کام کرنا اور بڑے بڑے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہمی محبت کے لیے جو گر بتا رہے ہیں وہ ہے تہادو، ہدیے کا لین دین. تہادو کا روٹ ہا دال یا ہے، اسی سے لفظ ہدیہ نکلا ہے. ہدیہ عربی میں تحفے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دلہن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دلہن بھی کیا ہوتی، شوہر کے لیے تحفہ ہی ہوتی، جس کو اس کے ماں باپ ایک لمبے عرصے تک پالتے ہیں، پوستے ہیں، تیار کرتے ہیں اور ایک بہترین شکل میں پھر اس کے شوہر کے پاس بھیج دیتے ہیں. اور وہ بھی جتنی محبت کے ساتھ اس ہدیے کو قبول کرے اور جتنی محبت کے ساتھ اس کی کیئر کرے اور اسے رکھے تو اس پر اتنا ہی زیادہ ایک بہترین خاندان وجود میں آتا ہے. تو تہادو کا روٹ جو ہے، اسی سے ہدن، ہدایت بھی آتی ہے، راہ دکھانا. تو گویا ہدیہ اچھے تعلقات کی راہیں دکھاتا ہے، انسان کے لیے زندگی کے راستے آسان کرتا ہے. اور جب یہ باب فعل میں آیا تو ہادہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنا اپنا کھانا لا کر ساتھ کھانا، یعنی اس کا لٹرل میننگ ہے. ایک ہوتا نا ہدا، ہا دالیا، اور ایک ہے ہادا الف کے ساتھ، جیسے فعل اور فاعل میں فرق ہے. تو ہادا کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ ون ڈش پارٹی. اب اس میں کیا ہے، سب صرف اپنے لیے نہیں لا رہے کھانا بلکہ دوسروں کے لیے بھی لا رہے، اس میں شیئرنگ ہوتی. آپ لائے ہیں کسی کو کھلانے کے لیے، کوئی لایا ہے آپ کو کھلانے کی، اور ہر ایک کیا کر رہا ہے، ایک دوسرے کو کھلا رہا ہے. تو اس طریقے پر مل بیٹھ کے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کی اصل بھی یہی ہے، یعنی اس سے محادات بنتا ہے پھر، یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھانا پینا اور ایک دوسرے کو ہدیہ دینا. اور تہادہ جب باب تفاعل ہے تو اس میں بھی باہم لین دین کی بات ہے، لیکن یہ پھر خاص طور پر ہدیے یہ تحفے کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ کھانے کی شکل میں ہو یا پھر وہ کسی بھی اور شکل میں ہو.
ہدیے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوگی۔ گویا یہاں ہر ایک کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے، کس پر؟ دینے پر، کیونکہ ایک طرفہ طور پر تو یہ نہیں ہو سکتا، دو طرفہ ہی ہوگا۔ تہادو تفاعل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں طرف سے ہو۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انٹریکشن ہے، دو طرفہ تعلقات اور دو طرفہ لین دین، یہ اصول پوری کائنات میں ہے۔ تنہا اکیلا فرد وتر صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ باقی سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انسانوں کی تکمیل ہوتی ہے، اور صرف انسان نہیں بلکہ باقی چیزوں میں بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ کوئی بھی چیز اکیلے کام نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے مختلف کیمیکلز کو باہم ملانے سے کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں، مختلف انسانوں کے ذہنی اشتراک ہوتا ہے، کتنی بہترین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح ہوا اور پانی کا باہم ملاپ ہوتا ہے تو بادل بنتے ہیں، پھر اسی طرح بارش زمین میں آتی ہے تو وہ بیج کے ساتھ ملتی تو ایک اور پودا نکلتا ہے، پھر جو پودے نکلتے ہیں وہ آگے پھل دیتے ہیں، پھر وہ مزید آگے چیزوں میں ملتے ہیں۔ اسی طرح کھانا پکانے میں آپ دیکھیں، صرف اگر آپ پانی ابالتے رہے تو کیا پیئیں گے اور کیا کھائیں گے؟ اس میں کوئی دوسری چیز پڑے گی تو اس سے ہی کھانا بنے گا نا۔ تو یہ جو باہم ملاپ ہے یہ ہر چیز میں پایا جاتا ہے اور ضرورت ہے۔ فزیکلی بھی چیزیں ملتی ہیں اور بعض اوقات دور رہ کے بھی ایک دوسرے کو لین دین کا عمل جاری رہتا ہے۔ مثلا سورج آپ دیکھیں تو وہ سب کو دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، دینے والی چیز ہے۔ اسی طرح ستارے ہیں تو روشنی دے رہے ہیں، سمندر ہے، پانی، ہر چیز جو ہے وہ دو طرفہ تعاون کے اصول پر عمل کر رہی ہے، اور اس تعاون میں بھی ہر ایک کے اندر دینے کی صلاحیت زیادہ ہے بنسبت لینے کی۔ مثلا سورج ہم سے تو کچھ نہیں لیتا، لیکن کیا کر رہا ہے؟ دے رہا ہے۔ ہم واپس اس کو تو نہیں لوٹا رہے، لیکن جو کچھ اس سے لے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم دوسری طرف فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب سمندر پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، حرارت پہنچتی ہے اس کو، تو وہ واپس شاید سورج کو تو کچھ نہ دے، اس کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن وہ کسی اور کو دینے کا ذریعہ۔ تو بعض اوقات ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک پورا سائیکل چلتا ہے۔ آپ کو کسی نے دیا، آپ نے آگے کسی کو دیا، اس نے کسی کو، اور پھر سائیکل گھوم کے وہیں مکمل ہو گیا۔ لیکن اسلام انسانوں میں دینے کا مزاج پیدا کرتا ہے، اور یہ بات کتاب کے بالکل شروع میں بتا دی گئی کہ یہ کتاب کس کو ہدایت دیتی ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، دینے کا مزاج رکھتے ہیں، اور مما رزقناہم ہر چیز کو سمیٹ لیتا ہے، صرف مال نہیں۔ تو دینا سب پر لازم ہے، اور دینے سے ہی دینے والے کے مال میں اور دوسری چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پر یوں لگتا ہے جیسے لینے سے چیز بڑھے گی، جبکہ اسلام کیا بتاتا ہے؟ دینے سے بڑھے گی۔ تم دو گے تو تمہارے مال میں اور اضافہ ہوگا۔ اور یہ ایک عام بات ہے جو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ پانے کے لیے دینا ضروری ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ سبق لے سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں وینڈنگ مشین ہے، اگر آپ اس میں کوائن ڈالیں گے نہیں تو کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں، جتنے چاہیں بٹن پریس کرتے رہیں۔ اے ٹی ایم کارڈ ہے، وہ ڈالیں گے تو ہی پیسے نکلیں گے۔ بینک میں کچھ جمع کرائیں گے تو کیش کر سکیں گے، تو جو جمع نہیں کراتا بینک میں تو وہ کیش بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارا ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، یعنی صرف منی اکاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ ایموشنل اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ایموشنز کا اظہار نہیں کرتے، آپ دیتے نہیں، تو آپ کو ملے گا کہاں سے؟ تو اگر ہم صرف لینے والے بن جائیں اور دینے کا نام نہ لیں تو ہم لینے والوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ کہیں نہ کہیں جو آپ نے کمی کی وہ پلٹ کر آپ ہی پر آئے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ دینے میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں، انسان اپنی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، لیکن
ان سب میں سے ہدیہ کس طرح فرق ہے؟ ہدیہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ ہدیہ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ نیچر تو ایک ہی ہے نا، کیٹیگری تو ایک ہی ہے جس میں سب دیا ہی جا رہا ہے. ہدیہ اور صدقے میں فرق یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تہادو تحابو. زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور ہدیے میں یہ فرق ہے. اگرچہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات بھی خیر لاتا ہے، یعنی خیرات خیر لاتی ہے، لیکن ہدیہ محبت لاتا ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو ہم سمجھتے کہ شاید کسی پراسرار طریقے سے کہیں بلائیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ واپس چلی جاتی ہیں جب ہم کوئی کالا بکرا ذبح کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو جب ہم کسی کو دیتے ہیں، جب ہم دینے والے ہوتے ہیں اور یک طرفہ طور پر دے رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں، پھر کبھی ہم سے دوسرے کے حق میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، ہوتا نا ایسے. اب جو دینے والا ہوتا ہے اس کی کمی کوتاہیوں پر کیا چیز پردہ ڈال دیتی ہے؟ کیا چیز آپ کو اس سے جوڑے رکھتی ہے؟ اس کا وہ دینا. مثلا آپ کسی کو دیتے ہیں اور بغیر کسی طلب رکھے آپ دیتے جاتے کچھ نہیں مانگتے اس سے. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ اس کو جہاں پیار محبت دے رہے تھے، کچھ مالی چیز دے رہے تھے، وہاں آپ نے کسی دن کو سخت بات بھی کہہ دی. ہو جاتا ہے نا ایسے. جیسے چلے ماں اور بچوں کا ہی دیکھ لیں، پھر وہ برا کیوں نہیں لگتا؟ ایسے شخص کی ڈانٹ بھی بری کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ وہ بہت دفعہ آپ کو ثابت کر چکا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے. لہٰذا جب وہ کسی وقت کچھ انسان ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا ہے کچھ، تو آپ دل سے برا نہیں چاہتے اس کا، آپ کے دل میں پھر بھی قدر باقی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو وہ ساری اس کی خیر خوبی بھلائی یاد آنے لگتی ہے کہ اس نے یہ بھی تو میرے ساتھ احسان کیا. چلو کوئی بات نہیں، اگر یہ ہو گیا تو چھوڑو اس کو کیا پکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا آپ کو پھر وہ چیز دوبارہ اس کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ وہ دینے والا ہے. تو اب کیا ہوا؟ بلا ٹلی کہ نہیں؟ اچھا، بلا یہاں کیا تھی؟ لڑائی جھگڑا فساد اور سخت خرابی. کس چیز نے روک لی یہ خرابی؟ اس دینے نے. آپ دیکھیں جیسے ماں باپ دے رہے ہوتے تو ڈانٹتے بھی ہیں، لگا بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں کبھی، یا نہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں کہ بچہ پھر آ کے گود میں بیٹھ جاتا ہے. کیا چیز مار کھا کے بھی اسے گود میں لاتی ہے؟ کیا چیز لاتی؟ وہ یک طرفہ طور پہ جو آپ اس کو دیتے رہے وہی چیز آپ کی طرف کھینچ کے لا رہی ہے اس کو. لیکن اگر آپ دینے والے نہیں ہیں نا، اگر آپ کبھی پیار نہیں کرنے والے بچے کو اور صرف ڈانٹ رہے ہیں، تو پھر ایسے بچے بھاگ ہی جائیں گے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں استاد کا معاملہ ہوتا ہے. استاد آپ کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اپنی جان مارتا ہے، کسی دن ڈانٹ بھی دیتا ہے، تو آپ بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ، اگر اس نے ہمیں ڈانٹا بھی ہے تو خیر خواہی کی وجہ سے ڈانٹا ہے. لہٰذا وہ چیز آپ کو دوبارہ اس کی طرف پلٹا لاتی ہے، تو بلا ٹل جاتی ہے نا. ورنہ تو کیا ہوگا، آپ اس خیر سے محروم ہو جائیں گے جو اس سے آپ کو مل سکتی. اور یہی معاملہ کسی بھی انسان کا ہے. جہاں انسان کو کچھ ملتا ہے وہاں انسان خود بخود رک جاتا ہے، اور جہاں سے کچھ نہیں ملتا وہاں سے انسان کا دل اٹھ جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہوگا، آپ کسی کو تھوڑا دیتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے میں زیادہ مل جاتا ہے. آپ اس کو دیتے ہیں، ادھر سے دگنا آپ کے پاس آ جاتا ہے. بہت دفعہ آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا، ہاتھوں کی آزمائی ہوئی چیز ہوگی. یعنی گویا آپ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، وہ آگے کسی کی وہ پلٹ کے آپ ہی تک آنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ خیر کریں اور آپ کی طرف نہ پلٹے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ان احسنتم، اگر تم نے اچھا کیا، کس کے لیے کیا؟ احسنتم لانفسکم، اپنے ہی لیے کیا. آپ نے کسی کو دیا، اس کو نہیں دیا، وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دیا، کیونکہ اللہ آپ ہی کی طرف اس کو پلٹا کے لائے گا. تو باہمی محبت انسان کی ضرورت ہے، اور یہ محبت گھر سے باہر نہیں، سب سے پہلے گھر کے اندر شروع ہوتی ہے. جب ہم ایسی حدیثیں پڑھتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ کسی کو ہم دیں گے تو پھر کسی سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، تو پھر
نہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ گھر سے ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ صرف دینے والی چیز ہوتے ہیں، ان کو کبھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو تو واپس کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں ضرورت واقعی نہیں ہوتی، لیکن تحفہ ضرورت کے لیے نہیں دیا جاتا. یہ ایک اور فرق ہے. نمبر 1، تحفہ وہ ہے جو محبت سے دیا جاتا ہے، محبت بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے. اور نمبر 2، ضروری نہیں کہ تحفہ ضرورت کی چیز ہی دی جائے، یا ضرورت ہی کے وقت دیا جائے، یا ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جائے. ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ضرورت کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. یہ قدردانی میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ میں سے جو مائیں ہیں اور ان کے بچے ہیں، اگر کبھی کسی بچے نے کاغذ پر بھی لکھ کر کچھ آپ کو دے دیا تو اس سے آپ کے دل میں اس کی قدر بڑھی یا نہیں بڑھی؟ 2 اچھے بول اس نے بول دی، آپ کے لیے قدر بڑھی یا نہیں بڑھی؟ کوئی چھوٹی سی چیز اس نے لا کر آپ کو دے دی، بھلے آپ نے وہ استعمال نہیں بھی کی، اس سے محبت بڑھی یا نہیں بڑھی؟ دعا نکلی یا نہیں نکلی؟ ہوتا ہے نا. تو یہ اتنے بڑے نفسیاتی راز ہے یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں جو ہیں، یہ کسی کتاب سے پڑھی ہوئی باتیں نہیں، یہ وحی الہی پر مبنی باتیں ہیں. اس رب کی باتیں ہیں جو اس وحی خفی کی شکل میں آپ کے دل پہ القاء کی گئی، اور وہاں سے آپ بولے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وہ انسپریشن ہے، وہ ریویلیشن ہے جو آپ کو دی گئی، اور اس کے مطابق آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی. یہ سب سے سچی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے، جن کا تجربہ کرنے سے انسان صرف خیر ہی پاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ نہیں کرتے. تحفوں کا لین دین ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، ہر کلچر میں ہوتا ہے، لیکن وہ روح نہیں ہوتی جو روح آپ کو اسلام دیتا ہے. اور پھر وہ اعتدال بھی سکھاتا ہے، حدود بھی بتاتا ہے کہ اس میں ترتیب کیا ہوگی، کس کو کتنا دینا ہوگا، کب دینا ہوگا. لیکن عموماً یہ چیزیں یا تو رسم و رواج بن جاتی ہیں، یا دوسری ایکسٹریم کے رسم و رواج کے نام پہ بالکل ہی ختم کر دی جاتی ہیں. لین دین ہی بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ رسمیں ہیں. سب دونوں ایکسٹریم سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. نہ تو اس کو رسم دنیا سمجھ کے کرنا ہے، اور نہ ہی اس کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھ کر، اور نہ ہی اس میں اپنی حیثیت اور وسعت سے بڑھ کر، بلکہ اسی طریقے پر اور اسی مقصد اور اسی جذبے کے تحت کہ تحفہ ہے ہی وہ جو محبت بڑھائے. جو تحفہ محبت ختم کر دے، یا جو تحفہ بوجھ بن جائے، یا جو تحفہ رسم بن جائے، بے روح بن جائے، وہ تحفہ نہیں. تو سب سے پہلے ہمیں تحفے کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ تحفہ ہے کیا. تو کیا ہے؟ وہ جو خوشی سے دیا جائے، محبت بڑھانے کا ذریعہ ہو، اور جو ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ خوش کرنے کے لیے، جو دوسرے کو خوش کرنے کے لیے دیا جائے. ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑی چیز ہو اور بہت قیمتی چیز ہو، وہ کوئی سونے کا ڈھیر ہو تو تبھی تحفہ ہوگا. نہیں، وہ چند لفظ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی جس کا مقصد محبت بڑھانا ہے. کیونکہ انہوں نے آپ کی ضرورت اور آپ کی نیڈ اور اس سب کو سامنے رکھ کے ایک اچھی چیز دی. ٹھیک ہے، یعنی تحفے کی قسمیں ہیں، لیکن تحفہ صرف اس وقت نہیں ہوتا کہ جب کوئی بھوکا بیٹھے تو آپ کھانا دیں اور کہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. لیکن جب آپ تحفہ دیں تو جس کو دے رہے ہیں اس کی شخصیت اور اس کی ضرورت اور اس کے ماحول کو دیکھ کر دیں، تاکہ اس کو وہ استعمال کر کے پھر مزید خوش ہو. یعنی وہ خوشی بڑھانے کا ذریعہ بنا رہے. وہ صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تحفے کا مقصد ضرورت پوری کرنا نہیں ہوتا، تحفے کا مقصد محبت بڑھانا ہوتا ہے. بہترین تحفہ وہ ہے جس میں دونوں کام ہو جائیں، ضرورت بھی پوری ہو اور محبت بھی بڑھے. لیکن بعض اوقات آپ کسی کو جب تحفہ دینے لگتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اس کو تو یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، تو پھر اس کو کیا دیا جائے؟ کچھ بھی دے دیا جائے جس سے وہ خوش ہو جائے. ورنہ تو انسان کسی ایسے شخص کو کچھ دے ہی نہیں سکتا جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. تو پھر ان سے محبت کیسے بڑھے گی؟ کیونکہ اصل مقصد ہی تحفے کا کیا ہے کہ دوسرے کو خوش کیا جائے.
اصل میں نیت اگر پیچھے یہ ہونا کہ میرا اصل مقصد دوسرے کا دل خوش کرنا ہے، اور بہترین نیکی کیا ہے؟ کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب تحفہ دینے کی بات آتی ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ ہم گفٹ کب خریدتے ہیں؟ کس کے لیے خریدتے ہیں؟ کیا خریدتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ نے سب سے زیادہ گفٹ کس کو دیے ہیں؟ کہاں سے آغاز کیا ہے؟ کیا صرف اس کو جس نے آپ کو دیا، یا آپ نے آغاز کیا، یا آپ نے صرف کوئی بدلہ چکانے کے لیے دیا، یا محض محبت کے اظہار کے لیے دیا؟ اور پھر یہ سوچئے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو کیا دیا ہے۔ دیکھیے بچوں کو مثلاً ہم ان کی ضرورت کی، ان کی ڈیمانڈ کی بہت سی چیزیں دیتے رہتے ہیں نا، لیکن کبھی کوئی چیز یہ کہہ کے بھی دیں کہ یہ گفٹ ہے تمہارے لیے، اس کا اثر اور ہوتا ہے نا۔ آپ مثلا یونیفارم ان کو خرید دیں، اسکول بیگ خرید دیں، کتابیں خرید دیں، اسٹیشنری لے دیں، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ضرورت۔ کسی دن کوئی ایسی چیز لے کر دیں کہ جس کو آپ یہ کہہ کے کہ یہ گفٹ لائی ہوں تمہارے لیے، اس سے آپ دیکھیں کہ چاہے وہ معمولی چیز ہو، اس سے جو اثر ہوگا وہ نہیں کہ جو آپ ڈیروں ضرورت کی چیزیں لا کے دیں گے، اس کو تو اپنا حق سمجھتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ تو لینا ہی چاہیے ان کو ہمارے لیے، لیکن ہم بعضوں کا سوچتے ہیں کہ شاید یہ تکلف ہے، اور گھر والوں سے کیا تکلف۔ اصل بات یہ کہ ہمیں صدقے تحفے کا فرق نہیں پتا کہ مقصد پیچھے کیا ہے۔ مقصد کو سامنے رکھ کے اگر آپ کام کریں گے تو اس کا اثر بھی ویسا ہی ہوگا۔ وہ سوال لکھے نا میں نے آپ سے بولے، یہ صرف سنے تھے، کیا بولے تھے سوال؟ گفٹ کب خریدتے ہیں؟ کس کے لیے خریدتے ہیں؟ کتنی قیمت کا خریدتے ہیں؟ کتنے عرصے بعد خریدتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس کو دیے؟ کیا کوئی اعتدال ہے اس میں؟ اور کیا عدل بھی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات اپنی اولاد کو دیتے ہوئے بھی ہم عدل سے کام نہیں لیتے، ایک کو زیادہ دے دیتے ہیں اور دوسرے کو کم دیتے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جیلسی، بچوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مقصد ہے باہم محبت پیدا کرنا۔ سب سے زیادہ کس کو دیے؟ گھر کے اندر دیے کہ باہر دیے؟ ابتدا خود کی ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں دینے کی ترتیب بھی بتائی ہے، خواہ ہم صدقہ کریں یا تحفہ دیں، ترتیب بھی بتائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار ينفقه على عیالہ ودینار على دابته فی سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابہ فی سبیل اللہ۔ صحیح مسلم۔ کیا معنی ہے؟ افضل دینار، سب سے افضل دینار، بہترین چیز جو انسان خرچ کرتا ہے، یعنی اجر کے اعتبار سے، ينفقه خرچ کرتا ہے اس کو، علی عیالہ اپنے عیال پر، اپنے گھر والوں پر۔ پہلا حق کس کا ہے؟ اپنے گھر والوں کا، یعنی اپنے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی۔ ودینار، اس کے بعد وہ دینار، علی دابتہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جانے والی سواری پہ خرچ کرتا ہے، گاڑی کا فیول جو اللہ کے راستے پر نکلنے کے لیے آپ ڈالتے ہیں، بعض اوقات تو بہت بھاری بھی لگتا ہے نا۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ دینار جسے وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر، ساتھیوں پر جو اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ساتھیوں پر جو خرچ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ترتیب، نمبر 1 گھر، اس کے بعد سفر، راستہ، اور اس کے بعد گھر سے باہر کے وہ لوگ جن سے اس کی میل ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نام پر۔ ہمارے تو شاید سوچ میں بھی نہ ہو یہ ترتیب،
اور کبھی اس کا خیال بھی نہ کیا ہو. اسی لیے ہمارے کام ہمارے لیے بوجھ ہو جاتے ہیں, ہم انجوائے نہیں کرتے. اگر یہ سب چیزیں ہم شعور کے ساتھ کریں تو ان کو ہم انجوائے کریں, اپنے گھر والوں کو دینے میں بھی خوشی محسوس کریں. اور اس کے بعد اگر اللہ کے راستے میں ہم کچھ خرچ کر کے, جہاز کا ٹکٹ لے کے یا گاڑی پہ بیٹھ کے یا بس کا کرایہ دے کر یا اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال کے نیکی کے کام کے لیے, خیر اور بھلائی کے کام کے لیے, اللہ کے دین کی تبلیغ اور خدمت کے لیے نکلتے ہیں, تو وہ بہترین مال ہے صدقے کا جو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور پھر جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان ساتھیوں پہ خرچ کرنا, مثلا آپ کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا, ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنا, ایک دوسرے کو کچھ دینا. اور ہر ایک پھر اپنی حیثیت کے مطابق, ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا مال اٹھا کے انسان کسی کے حوالے کر دے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ سب اجر و ثواب کی چیزیں. اور اگر اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے, وہ صرف صدقہ نہ ہو, ہدیہ بھی ہو, تو ایک درجہ اور آگے, کیونکہ مقصد اور بڑا ہو گیا. اس حدیث کو ذرا پڑھیے آپ, کیونکہ یہ زبانی یاد ہونی چاہیے. تہادوا تحابوا. ٹھیک. اگلی حدیث. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل الهدیة ويثيب عليها. رواہ البخاری کتاب الہبة وفضلها. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. پڑھے. ان عائشہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, قالت کہتی ہیں, کانا تھے رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یقبل الہدیہ, قبول کر لیتے ہدیے کو, یعنی آپ تحفہ قبول کیا کرتے تھے. ویثیب علیہا, اور اس پر ثواب بھی دیتے, یعنی بدلہ. ثواب کا معنی ہوتا ہے نا بدلہ, اس پہ بدلہ دیتے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ولا ترد الہدیہ, اگلی حدیث میں لکھا ہوا, ہدیہ لوٹاؤ مت, یعنی کوئی ہدیہ لائے تو اس کو واپس نہ کرو کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, آپ رکھ لو اپنے پاس ہی. دس از روڈ. چاہے معمولی چیز ہو, جیسے کہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی بکری کے بازو اور پائے کے گوشت پہ بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا. مجھے بازو یا پائے کا گوشت تحفہ بھیجا جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا. یعنی معمولی سے معمولی چیز جس کی کوئی ویلیو نہ ہو, اس کو بھی خوشی سے قبول کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, اگر کوئی شخص خوشی سے آپ کو کچھ دے رہا اور آپ اس کو واپس رکھ دیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مقصد تو ختم ہو گیا. وہ چیز جو محبت بڑھانے کا ذریعہ تھی اب وہ نفرت میں اضافے کا ذریعہ بن گئی. پھر اسی طرح بدلہ دینے میں ضروری نہیں کہ ویسی ہی چیز دی جائے, کیونکہ بعض اوقات ویسی چیز اویلیبل نہیں ہوتی یا وہ انسان کی حیثیت میں نہیں ہوتی, کیونکہ ہر انسان دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. احسن کیا ہے, اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. لیکن بعض اوقات اتنا بھی نہیں لوٹا سکتا انسان, تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دعا دی جا سکتی, اس شخص کی تعریف کی جا سکتی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدلہ دے. اگر بدلہ نہ دے سکے تو تعریف کرے, بدلہ نہ دے سکتا ہو تو کیا کرے؟ اس کی تعریف کرے. ضروری نہیں اس کے سامنے, اس کے پیچھے بھی. اور جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا, اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی. یہ بھی بدلہ دینے کا ایک طریقہ ہے. کیونکہ بعض لوگ تحفہ کیوں لوٹا دیتے ہیں, کیوں نہیں قبول کرتے, کیوں ان پہ بوجھ بن جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم یہ واپس نہیں کر سکتے, ہم لوٹا نہیں سکیں گے تو ہم نہیں لیتے. یا وہ
اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا کیا دل ہوتا ہے کہ پھر یہ اسی کو دے دیا جائے واپس. نہیں، ضروری نہیں کہ وہی لوٹایا جائے. ایسا کرنا تو منع ہے، وہ نہیں لوٹاؤ. کیا کرو؟ اس کے بدلے میں جو توفیق ہے. اگر کسی مادی شکل میں کچھ نہیں تمہارے پاس یا تم نہیں وہ کر سکتے تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ دعا دے دو، اس کی تعریف کر دو، منہ پہ خوشامد نہیں، کسی اور سے، اس کی پیٹھ پیچھے. تو یہ سب کیا ہے؟ بدلہ دینے میں شامل ہے. اور جب انسان کے لیے ممکن ہو کہ اسی شکل میں یا اس سے بہتر، تو وہ ضرور کرے کیونکہ یہ افضل ترین شکل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، رواہ البخاری. ان کی ایک دوست نے اپنی ایک شادی کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر لوگوں سے یہ کہا کہ وہ ان کو تحفہ نہ دیں بلکہ اس کی بجائے کسی رجسٹرڈ چیریٹی کو اسپانسر کر دیں. ویری گڈ آئیڈیا. ایسا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی خوشی سے کرنا چاہے، کیونکہ ثواب تو انہیں کو ملے گا نا. کسی ایک وقت میں کسی ایک موقع پر ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر یاد رکھیے کہ اصل سنت ختم نہ ہونے پائے. مثلا اگر کسی ایک وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے، تو اس صورت میں ہم ایک وقتی طور پر ایک امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مستقل اصول نہیں بنایا جا سکتا. اصل اصول اور اصل کیا ہے؟ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اعتدال اسی میں ہے، فائدہ بھی اسی میں ہی ہے. سہولت کے لیے کوئی بھی طریقہ کیا جا سکتا ہے، مقصد پیش نظر رہے. اگر آپ تحفے کے وقت صرف ایک ہی مقصد سامنے رکھیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور محبت بڑھانے کا ذریعہ، اور صرف محبت بڑھانے کی نیت سے دیں، بھلے وہ ضرورت کا ہو اس کے، بھلے وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس مقصد کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ سب خیر ہے. طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہر سوسائٹی کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، ہر خاندان کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے کچھ اصول قاعدے ہوتے ہیں. مختلف مواقع پر لوگ کبھی کھانے کی چیزیں لاتے ہیں، کبھی پھول لاتے ہیں، کبھی کپڑے لاتے ہیں. کچھ علاقوں میں مخصوص چیزیں دینے کا رواج ہوتا ہے. مثلا کوئی خوشخبری لے کر آتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ دیا جاتا ہے. خوشی کے موقع پر کوئی خوشی کا پیغام لاتا ہے. مثلا ابو لہب کی لونڈی جو تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لائی، تو بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اس نے اس کو آزاد کر دیا. تو کئی چیزیں ہوتی، یعنی تحفے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کا انتخاب کرے جس سے دوسرے کا دل بھی خوش ہو اور اپنے لیے ثواب اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بھی ہو. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر وہ چیز دوسرے کے لیے کسی بھی خوشی کا باعث نہیں اور بوجھ بن گئی ہے، اور آپ صرف اپنے لیے سیلفش ہو گئے کہ ثواب ہی کمانا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ روح ختم ہو جائے گی، مقصد فوت ہو جائے گا. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں اور کوئی اچھی کتاب دینا چاہتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ جس شخص کو میں کتاب دے رہا ہوں اس نے نہ کبھی پڑھا ہے اور نہ پڑھنے کا نام لے گا وہ، اور نہ ہی اس کو کوئی شوق ہے پڑھنے کا. اب آپ اس کو بھلے اچھی سے اچھی کتاب لے جا کے دے دیں گے، وہ کیا کرے گا؟ ایک طرف رکھ دے گا یا کسی کو دے دے گا، اور ہو سکتا ہے وہ کہے یہ کیا تحفہ ہے. تو ایسی صورت میں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے مزاج و ضرورت کے مطابق کتاب بھی سلیکٹ کر لیں اور اس کے ساتھ اس کی کسی پسندیدہ چیز کو بھی رکھ لیں. مثلا اس کو کھانے کا شوق ہے تو آپ کیا کریں؟ کیا کھانے کا شوق ہے وہ کھانا بنا لیں یا لے لیں اور اس کے ساتھ ایک کتاب بھی رکھ کے دے دیں. تو وہ کیا ہوگا؟ بیلنس ہو جائے گا. وہ اس خوشی میں کہ میرے مرضی کی چیز آئی، وہ کتاب بھی پڑھ لے گا کیونکہ دل نرم ہو جائے گا نا. اور اگر ہم صرف کتاب اس کو دے کر آ جائیں گے تو وہ نہ ہمارا صدقہ جاری ہوگا، نہ وہ مقصد پورا ہوگا اور بات بگڑ جائے گی. تو حکمت کی ضرورت ہے. صرف اپنی مرضی اور اپنی چوائس مت دیکھیے، مقصد کو سامنے رکھیے. دل خوش کرنا ہے، محبت بڑھانا ہے.
یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایسٹر کے موقع پر چاکلیٹ اور انڈرسٹینڈنگ اسلام کی کتاب جو ہے وہ دونوں ملا کے نیبرز کو دے دی. اب اگر آپ صرف انڈرسٹینڈنگ اسلام دیتے ایسٹر پر تو ریسائیکل میں ڈال دیتے ہو, تو وہ چاکلیٹ کے شوق میں شاید کتاب بھی کھول لیں. تو یہ حکمت بے حد ضروری ہے. انسانوں کے مزاج کو سمجھے, وہ چیزیں دیکھیں کہ وہ کہاں سے خوش ہو سکتے ہیں. تو 50-50 کر لیں, کچھ ان کی خوشی کا کام کر لیں, کچھ اپنی مرضی کا کام کر لیں. لیکن اگر آپ صرف اپنی مرضی کرنا چاہیں گے اور دوسرے کی رعایت نہیں رکھیں گے, کبھی تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. آگے چلتے ہیں. عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیب الداعیہ ولا ترد الہدیۃ ولا تضرب المسلمین. رواہ ابن حبان کتاب الحدر والاباحہ. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو, تحفہ مت لوٹاؤ اور مسلمانوں کو مت مارو. پڑھے. لفظی ترجمہ. ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجیبو جواب دو, لبیک کہو, الداعی پکارنے والے کی پکار کا, یعنی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو. ولا ترد الہدیۃ اور نہ لوٹاؤ ہدیہ, ہدیہ واپس مت کرو. ولا اور نہ تضربو تم مارو المسلمین مسلمانوں کو, یعنی اپنے بھائیوں کو مارو مت. اور اگر یہاں ضرب سے مراد قتل ہو تو من قتل مؤمنا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. اور ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے, کیونکہ انسانی حرمت ختم ہوتی, انسانی حرمت پامال ہوتی. اب یہاں پر 3 باتوں کا ذکر ہے. ایک تو ضرب مسلم سے پرہیز ہے, دوسری ہدیہ نہ لوٹانا ہے, اور تیسری دعوت قبول کرنا ہے. تو عام طور پر دعوت اور تحفہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تو اس لیے یہاں بھی دونوں کا ذکر اکٹھے آیا ہے. ایک کیسٹ بھی ہے ہماری, تحفے اور دعوتیں. دعوت پر بلانا اور دعوت پر جانا اور دعوت قبول کرنا کیوں اتنا ضروری ہے, اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا, اور اس حکم پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو بات یہی ہے کہ میل ملاپ انسانی ضرورت ہے. سوشلائزنگ انسان کی نیڈ ہے. انٹریکشن فطرت کا قانون ہے. انٹریکشن سے انسان ایک دوسرے سے انس حاصل کرتا ہے, نئی نئی باتیں سیکھتا ہے, ذہنی ارتقاء ہوتا ہے. ذہنی ارتقاء کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کا دماغ کھلتا ہے, انسان اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسروں سے مدد لیتا ہے, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے. خیر خواہی کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے جب تک انسان کسی سے ملے ہی نہ؟ کیا گھر بیٹھ کے آپ کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے, بہت کم حصہ ہو سکتا ہے اس کا. خیر خواہی اسی صورت میں ہوگی کسی کی جب آپ اس سے میل ملاقات کا کوئی سلسلہ کریں گے. پھر میل ملاقات خوشی کے حصول کا ذریعہ بھی بنتا ہے. انسان خوش ہوتا ہے انسانوں کو دیکھ کر, انسان دوسروں سے نفع حاصل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو نفع پہنچاتا بھی ہے. عام طور پر ہماری ملاقاتیں اور میل ملاپ اور دعوتیں کس نوعیت کی ہوتی ہیں؟ کبھی باہم رشتہ دار مل بیٹھتے ہیں, کبھی دوست مل بیٹھتے ہیں, کبھی ملے جلے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب خاندان کے اندر مثلاً کوئی شادی ہو, کوئی ولیمہ ہے یا کوئی اور دعوت ہے, تو انسان کو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. ہاں, اعتدال ہر جگہ ہی ضروری ہے. یہ نہیں کہ انسان اپنے فرائض کو چھوڑ کر دعوتوں کے ایک لمبے سلسلے کو شروع کر دے اور پھر انہی کو نبھاتا چلا جائے اور
باقی ذمہ داریوں کو فراموش کر دے اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لے. بعض لوگوں نے اس چیز کو اس حد تک بڑھا لیا ہے کہ اب ان کے نزدیک اور کسی مجلس میں حاضر ہونا، مسجد میں جانا، کسی درس میں جانا، کچھ سیکھنا سکھانا، کہیں والنٹیئر کرنا، وہ سب کیا ہے؟ ایک دور کی بات ہے. اور زندگی کا مقصد کیا بن کے رہ گیا ہے؟ آج ایک گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو کل دوسرے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، پرسوں تیسرے میں ہو رہے ہیں، اور بس کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں، ریسیپیز آپس میں شیئر کی جا رہی ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں، اور قصہ ختم. یعنی وہ ایک بالکل نفس کی پیروی کا ہی سلسلہ بن گیا. یہ تمام چیزیں بھی اگر حدود میں رہیں تو بے حد ضروری. نہ تو انسان ایسا ہو کہ کبھی کسی کے ہاں جائے ہی نہ کسی کو بلائے اور نہ کہیں جائے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ انسان لازم کر لے کہ لازمی ہر ہفتے کہیں جانا اور ہر ہفتے کوئی آئے گا. تو ضرورت کے تحت، اپنے حالات کے تحت، ماحول کے تحت جیسے بھی ممکن ہو انسان اس کا اہتمام کرے. لیکن اہتمام ضروری ہے، دعوت پر بلانا بھی اور دعوت قبول کرنا بھی. اس کی فریکوینسی کیا ہو، ہر شخص اپنے حالات کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتا ہے. صحابہ کرام کی دعوتیں کتنے کھانوں پر مشتمل ہوتی تھی. ویسے بھی عربوں کی فوڈ انتہائی سمپل ہوتی تھی، کوئی اسپائسز نہیں ہوتے تھے، نمک کے سوا کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. اسی طرح عموماً سنگل فوڈ ہوتی تھی، یعنی اگر میٹ کی ڈش ہے تو میٹ ہی ہے، اور اگر روٹی ہے تو ساتھ زیتون کا تیل لگا لیا. ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی ہیبٹس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا. آؤٹ ڈور کھانے میں تو پھر بھی ہے، لیکن گھروں میں جو ان کے پکتا ہے، اگر آپ کو کبھی ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، اور خاص طور پر جو ابھی بھی بدوانہ زندگی بسر کرتے ہیں، تو بہت سمپل فوڈ ہے. اس موضوع پر ریاض الصالحین میں حدیث نمبر ہے 268 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، اس میں جو ضرورت مند خود آئے اس کو تو روک دیا جائے، اور جو انکار کرے اسے بلایا جائے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف دعوت قبول کرنی چاہیے، اور دوسری طرف کسی بھی دعوت میں صرف مخصوص قسم کے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے، بلکہ سب کو اکٹھا کرنا چاہیے. یہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا انکار نہ کرو، اسے قبول کرو، اور اگر کسی وجہ سے نہیں قبول کر سکتے تو اس کا واقعے کو معقول عذر ہونا چاہیے. اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض علیہ ریحان فلا يرده فإنه خفیف المحمل طیب الریح. رواہ مسلم، کتاب الالفاظ من الادب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو خوشبودار پھول دیا جائے وہ اس کو نہ لوٹائے، اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے. پڑھے. لفظی ترجمہ. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا کہا انہوں نے، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من جو کوئی عرض علیہ پیش کیا گیا اس پر، ریحان خوشبودار پھول، سورۃ الرحمن میں بھی ریحان کا ذکر آتا ہے نا، فلا یردہ تو وہ اس کو رد نہ کرے، ریجیکٹ نہ کرے، لوٹائے نہیں. کیوں نہیں لوٹائے؟ فإنہ پس بے شک وہ یعنی پھول، خفیف المحمل اٹھانے میں ہلکا ہے، خفیف لائٹ ہے، محمل حمل سے یہ جو چیز اٹھائی گئی، طیب الریح اچھی خوشبو والا ہے، طیب یعنی عمدہ ہے، ریح خوشبو کے اعتبار سے. تو گویا پھول بھی ایک بہترین تحفہ ہے، ہاں خوشبو والے ہوں. جب خوشبو والے نہیں ہوتے تو پھر اس کے اندر محبت بھی اتنی ہوتی ہے، پھر وہ صرف ایک آرٹیفیشل قسم کی نمائش تو ہے
جو دینے والے کا روب جماری ہے لیکن لینے والے کو زیادہ فائدہ نہیں ہے اس سے. اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ لٹرل میننگ میں بھی بہت فائدہ مند ہے، اور اگر سمبولیکلی بھی ان کو لیا جائے تو اس کا بھی ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے عمل کرنے میں. کس طرح کہ اگر پھول آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، خواہ وہ ایک ہی ہے لیکن اس میں خوشبو ہے، یا 2 پھول ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت ایک بہت بڑے بوکے کے کہ جو انتہائی مہنگا ہے، بہت سارے پیسے اس پہ لگائے گئے لیکن کوئی اس کے اندر خوشبو نہیں ہے. تو اس معاملے میں بھی اعتدال، کبھی تحفے کی کوانٹٹی اور اس کی کثرت کے اوپر نہ جائیں. کس چیز پر جائیں؟ اس کے فائدے پر اور اس کے اثر پر، تاثیر پر. کیونکہ مقصد کیا ہے تحفہ دینے کا؟ محبت بڑھانا، محبت میں اضافہ. اور ویسے بھی خوشبو کا تحفہ بہترین تحفہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے تحفے کو نہیں لوٹاتے تھے، خوشبو کا تحفہ پسند کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ اتنے پھول دیے ہم نے، لیکن اگر یہ حدیث پتہ ہوتی اور شعوری طور پر دیتے تو کتنا اجر ہوتا. اس لیے جاننا کتنا ضروری ہے. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے. معاملات میں بھی، عمل میں بھی، اگر واقعی وہ علم ہو. ایک تو ہے نا بس کتاب کورس پڑھ لیا، اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا وہ عمل کے لیے لیا، باشعور انسان بننے کے لیے لیا اس کو، اور جب عمل کر رہے ہو تو اس کے ساتھ روح اور شعور بھی شامل ہو گیا. یعنی کہ پھر ہمیں کسی بھی تحفے کو دیتے ہوئے ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کہیں اسراف تو نہیں ہو رہا، یا اس کا میکسیمم کتنا فائدہ ہے. مثلا کوئی بیمار ہے، آپ اس کے لیے ڈھیروں پھول لے جاتے اور اس کو اس وقت کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی، تو وہاں ضروری نہیں کہ آپ پھول ہی. اور پھر یہ کہ پھول بھی اتنے نہیں کہ جو اٹھانے میں بوجھل ہوں، کیونکہ یہاں جس پھول کی بات ہو رہی ہے وہ اٹھانے میں بھی ہلکا ہے. نہ تو کسی کے دل پہ بوجھ بنے اور نہ کسی کے اٹھانے میں بوجھ ہو، بلکہ مقصد پورا ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے پھول جو فوراً ہی مرجھا جائیں یا کچھ دن کے بعد ختم ہو جائے، اس کے بجائے اگر آپ ایسا پودا لے جائیں کہ جو اگتا رہے اور گرو کرتا رہے اور لانگ ٹرم دوسرے کو فائدہ پہنچاتا رہے، تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ صرف پیسے وقتی ایک ایسی چیز پر ضائع کر دیے جائیں جس کا کوئی زیادہ بہتر نتیجہ آنے والا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. بڑی بڑی کتابیں آپ کے چند لفظوں میں سمٹی ہوئی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے تو. اب آپ دیکھیے، ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ضرورت والی چیز کی. ٹھیک ہے، تحفہ کسی کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے اور کام آنا چاہیے، بیکار چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر یاد رکھیے کہ وہ ایک اچھے جذبات کی عکاسی کرنے والا ہونا چاہیے، کہ آپ ایموشنل اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرا رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک چیک کاٹ کے دے دیں تحفے میں اور وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جا کر اس کو جمع کرا لے پیسے کی شکل میں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کی خوشی کا باعث بنے، اس کی ضرورت بھی پوری کریں لیکن اس کو خوش کر دینے والی چیز ہو. کیونکہ تحفے کا مطلب جذباتی ضرورت پوری کرنا ہے. انسان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں نا، کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے اور بھی چیزیں ضرورت ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک ایسا تحفہ خریدتے ہیں جس میں ایک انسان کی 1 2 3 4 ضروریات پوری ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے کا تحفہ ہے. لیکن اگر آپ وہ سب کچھ نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اور وہ کیا ہے؟ ایموشنل ضرورت. بعض اوقات ہم دوسرے کو کھانا بھی دیتے رہتے ہیں، ضرورت بھی پوری کرتے رہتے ہیں، مگر ہم اس کے ایموشنز کو ہرٹ کرتے رہتے ہیں. تو جذبات کا خیال رکھنا اور کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی بے حد ضروری ہے. کیونکہ چھوٹی سی چیز کیا ثابت کرتی ہے؟ کہ تم میرے نزدیک اہم ہو. You are important to me. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. زمین میں جو کچھ ہے سارا بھی خرچ کر دو تو تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. ولکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ ہے جس نے محبت ڈالی.
اللہ نے کیسے ڈالی؟ ان تعلیمات کے ذریعے، ان اچھے نسخوں کے ذریعے، اور اس چیز کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہ اگر کسی کے پاس پھول نہیں ہے اور ایک بکری کا کھر ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنی محبت سے وہی پیش کرنا چاہتا ہے۔ اب لینے والے کا دل بڑا ہونا چاہیے، اور اس کو کھر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، پائے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے؟ یہ کس دل سے دے رہا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔